عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل عليه عظيما. الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی شان اولیائہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمۃ اللہ ذالک هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. شروع کیا تھا اپنا لیکچر پچھلا اس چیز سے کہ ایک علم ہے قرآن کا جس کو ہم علم التذکر بایام اللہ کہتے ہیں. یہ ایک علم جو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتا ہے. ابھی اللہ اپنے دنوں کی یاد جس دن اللہ کوئی نعمت کرتا ہے اس کو اللہ ایام اللہ کہتا ہے قرآن میں. ہم نے یہاں سے لیکچر شروع کیا تھا, اب میں وہیں پہ گرا لگا رہا ہوں. اب یہ ایام اللہ ہمیں کیوں یاد کرائے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے, اگر تم بھی یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں بھی اسی طرح نوازیں گے جس طرح ان لوگوں کو نوازا ہے. خلافت نبوت کی طرح نہیں ہے جو ختم ہو جائے, خلافت نے قیامت تک چلنا ہے اور اس کے اوپر دلیل خود قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لاتے ہیں, وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ ہم ان کو ویسے ہی خلیفہ بنائیں گے اگر انہوں نے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو جس طرح ان کے پہلوں کو خلافت دی تھی ہم ان کو بھی خلافت دیں گے. یعنی یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ خلافت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. So every person that is born in this world comes into this world with the potential of being the vice regent of God. اس کو ہم ولایت صغرا کہتے ہیں. ولایت کبریٰ حقیقت محمدی اور انبیاء 1,24,000 نبی ہیں, لیکن جو ولایت صغرا ہے یا خلافت صغرا ہے وہ ہم سب کے لیے کھلی ہوئی ہے. اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے, دو ہی شرطیں ہیں قرآن کی کہ ایک ایمان لے آؤ اور عامل الصالحات. تو کیا کریں گے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, لام تاکید بنون ثقیلہ آ رہا ہے, تو ضرور بالضرور ہم ان کو ویسے ہی خلیفہ بنائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. یعنی تذکر بایام اللہ کہ جس طرح پہلوں نے جو ایمان لے آئے, پہلی شرط جو ہے وہ ایمان کی ہے اور ایمان عقیدے کا نام ہے. اور جو ولایت آج ہم نے سینٹلینس کے حوالے سے کرنی ہے, میں نے ایک آیت آپ کے سامنے سورہ یونس کی 3 آیتیں پڑھی تھیں اور ایک آیت سورہ بقرہ کی, اور یہ آیتیں ہمیں 2 طرح سے ولایت کو سمجھاتی ہیں. ایک طرف سے یہ بتاتی ہیں کہ کیا کرو گے تو ولی بنو گے, اور دوسرے جب ولی بن جاؤ گے تو اللہ تم سے کیا کرے گا. یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف ہو از اے سینٹ, بیکاز سینٹ از دا خلیفہ آف گاڈ, کہ اللہ کہتا ہے اگر ایمان لاؤ گے اچھے عمل کرو گے تمہیں خلافت دوں گا. اور جب خلافت دیتا ہے, ولایت دیتا ہے, تو جب ولی بننا ہے تو کیا کرنا ہے, اور جب ولی بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. جب ولی بن جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اور پھر ایمان کا تذکرہ ہے. ولایت کے باب میں یاد رکھیے گا قرآن نے عقیدے کے اوپر زور دیا, عمل کا ذکر نہیں کیا. یا جذبات کی بات کرتا ہے اس دل کے جب بھی ولایت کا ذکر کرتا ہے, یا جذبات کی بات کرتا ہے about emotions, about heart, or it's talking about faith. It doesn't talk about عمل. It is very important to understand کہ ولایت کی نیچر کیا ہے. تو اللہ فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے مومنوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور جن کو ولی بناتا ہے ان کے ساتھ کرتا کیا ہے, ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے. So this is what Allah is doing. والذین کفروا, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, اولیاؤہم الطاغوت, تو شیطان ان کے ولی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, تو وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں
اور اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں. یعنی بالکل ایک اللہ تعالیٰ نے دو اپوزنگ چیزیں بتا دی ہیں کہ اللہ جن کو ولی بناتا ہے, جن کا ولی بنتا ہے, ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اب جن لوگوں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اندھیرے اور نور کا استعارہ کیا ہے. لائٹ ہمیشہ سے انسانی نفسیات میں اٹس اباؤٹ سمتھنگ اباؤٹ اوپننس, اباؤٹ واسٹنس, اباؤٹ ہیپینس, اباؤٹ ہیونگ نو باؤنڈریز. جبکہ جو ظلمت ہے یا اندھیرا ہے, it has got something to do with depression, it has got something to do with constriction. ایک اس میں گھٹن ہے, ایک اس میں تنگی ہے, ایک اس کے اندر پابندی کا عنصر ہے. اب آپ رات کو اگر سفر کرنا ہو, آپ نے آپ سڑک پر نکلیں تو you always keep a torch with you. Why? Because you get scared. And there is this ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 5 سال پہلے ایک میں نے پبلیکیشن پڑھی تھی ایک سائیکالوجی کے میگزین میں کہ جن علاقوں میں سورج کم نکلتا ہے وہاں پر ڈپریشن بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ سوسائڈ بہت زیادہ ہے. سو اندھیرے کا ایک تعلق ڈپریشن کے ساتھ بھی ہے, نا امیدی کے ساتھ بھی ہے. جن علاقوں میں سورج زیادہ چمکتا ہے وہاں پہ لوگ زیادہ پر امید ہیں, زیادہ خوش ہیں. تو نور کا ہمیشہ تعلق ہوپ سے ہوگا, ظلمت کا تعلق ہوپلیسنس سے ہوگا. آلویز نور جو ہے وہ اوپننس. آپ جب باہر صبح کے وقت نکلتے ہیں تو یو کین سی دا انٹائر ہورائزن, اٹس لائک آلموسٹ انفینٹ فار یو. پر رات کو آپ باہر نکلے کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو اب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے اولیاء کے صحبت میں آنا ہے تو 3 چیزیں یہ دیکھنا کہ اگر تمہیں اوپننس مل رہی ہے, اگر تمہیں خوشی مل رہی ہے, اگر تمہیں امید مل رہی ہے تو تم میرے ولی کے پاس ہو. اور اگر تمہیں تنگی مل رہی ہے, اگر تمہیں ڈپریشن مل رہا ہے, اگر تمہیں نا امیدی مل رہی ہے تو تم ولی شیطان کے پاس ہو. یہ قرآن کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. مطلب آئی ایم ناٹ, میں قرآن کے سمبلزم کو ہی ڈیکوڈ کر رہا ہوں. اب کرنا کیا ہے کہ ہم ولی بنیں. سمجھ آ گیا کہ ولایت کا سفر نا امیدی سے امید کا سفر ہے, ڈپریشن سے ہیپینس کا سفر ہے, کنسٹرکشن سے اوپننس کا سفر ہے, نیرونیس سے واسٹنس کا سفر ہے. تو چاہے جو عالم جو مرضی کہہ لے, اگر نیرونیس ہے تو قرآن کے نزدیک وہ ولایت نہیں ہے. اب ولی کرتا کیا ہے, ولی بنتا کیسے ہے؟ یہ وہ 3 آیتیں ہیں جو میرا آج کرکس ہیں پوری اس مطلب مین سٹے ہے میری اس پوری آج کے لیکچر کا, کہ اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اندھیرے اور نور کی بحث یہاں پر ساتھ ساتھ چلے گی. الا ان, 2 حرف تنبیہ. الا اور ان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اکٹھے کیے ہیں. 3 جگہ توحید کے لیے, 1 جگہ ولایت کے لیے, اور کسی کانسیپٹ کے لیے یہ 2 لفظ اکٹھے نہیں ہوئے. حرف تنبیہ کہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو خبردار کرنا ہو. الا خبردار, ان بے شک, خبردار ہو جاؤ, بی اٹینٹو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں. الا ان اولیاء اللہ, جو میرے ولی ہیں, لا خوف علیہم, ان پر خوف طاری نہیں ہوتا, ولا هم یحزنون, اور ان پر کبھی حزن طاری نہیں ہوتا. خوف ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے, حزن ہمیشہ گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے. نہ جو کچھ ہونا ہے اس سے ڈرتے ہیں, اور نہ کچھ جو گزر گیا اس پر افسوس کرتے ہیں. یہ نشانی ہے جو اللہ بتا رہا ہے. اور دیکھیں اب یہاں پر لگے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف طاری ہوتا ہے, نہ کبھی گھبراتے ہیں آنے والی چیز سے, نہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں گزری ہوئی چیز پر. الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وکانوا یتقون, اور یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دل کی حالت کو کہتے ہیں. واٹ از تقویٰ؟ جو تقویٰ وقایا سے نکلتا ہے, something that it's a feeling of heart that doesn't let you go misguided. It's a kind of a filter that doesn't let you do wrong things. اور یہ جذبات ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا, ولایت کو اللہ نے ہمیشہ فیتھ کے ساتھ یا تو عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے یا پھر کسی نہ کسی قلبی حال کے ساتھ جوڑا ہے. بیکاز یہ ولایت کا پورا علم ہی حال کا, احوال کا علم ہے, دل کا علم ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے, ظاہری عبادت کا علم نہیں ہے, یہ اندرونی عبادت کا, یہ دل کی عبادت کا علم ہے. تو اللہ یہاں پر بھی جوڑ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کی نشانی کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, ان پر خوف طاری نہیں ہوتا, ان کو گزری ہوئی باتوں پر غم نہیں ہوتا, اور
پانچویں نشانی کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کو اسی زندگی کے اندر خوشخبری دی جاتی ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری دی جائے گی، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اور جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ پہلے الا اور انا دو حرف تنبیہ ہے، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی کسی کو شک ہے تو یہ یاد رکھو یہ اللہ نے اہتمام کہیں نہیں کیا قرآن میں، اتنی شدت۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوگی، ہوا ذالک هو الفوز العظیم، اور اصل کامیابی ہے یہی کہ تم ہمارے ولی بن جاؤ۔ اب یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی گرامر کی بحث کر دوں تاکہ سمجھ آئے کہ میں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس آیت کو۔ اب یہ یہاں پر جو دوسرا جملہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہاں پر عربی کا کوئی بیٹھا ہوا ہے، الذین اگر موصول ہے تو آمنوا وکانوا یتقون اس کا صلہ ہوگا، اور صلہ اور موصول ملے گا تو مبتدا ہو جائے گا، اور مبتدا ہوگا تو اگلا جملہ خبریہ ہوگا۔ یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان سے اور تقوی سے ایسا اپنے اوپر حال طاری کیا ہے کہ اب ان کی خبر یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کو دنیا میں بھی لوگ کہیں گے تم ولی ہو، یہ شرط ہے۔ یہ جو اللہ کا دین کی تبلیغ کرنے والے اولیاء ہیں ان کے لیے ضروری ہے یہ اپنے منہ سے کہیں ہم ولی ہیں۔ آپ کے اور میرے کہنے سے کوئی ولی نہیں ہوگا، جس طرح آپ کے اور میرے کہنے سے کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو ولایت کے باب میں بھی جو ولایت شعوری ہے، جو ولایت تبلیغی ہے، جس نے ہدایت لوگوں تک پہنچانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سینہ ٹھوک کر کہے میں اللہ کا ولی ہوں۔ اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، اس کی بحث میں بعد میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بحث ہے کہ ہمیں ولایت کی ضرورت کیوں ہے؟ چلو وہ تو اولیاء بن گئے، ان پر خوف نہیں ہے، ان پر حزن نہیں ہے، وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، they don't regret, they are not scared, why do I need them؟ اور یہ جو اوپننس دی گئی ہے کہ تمہیں بھی اپنا خلیفہ بناتا ہوں، تمہیں بھی ولی بناتا ہوں، یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے پر صدق اور کذب میں فرق کرنا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے کیا باطل۔ we have to decide all the time۔ اپنی زندگی میں کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہیں گزرتا جہاں پر آپ کو یہ مرحلہ فکر سے دوچار نہ ہونا پڑے کہ کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اب کیا پتہ لگے کون سا کام صحیح ہے؟ You think it's easy؟ علم الکلام میں ہزاروں صفحوں کی بحث ہے کہ صدق کہتے کس کو ہیں۔ It's not easy۔ ایک ہے اپنے آپ کو سچا سمجھنا اور ایک ہے سچا ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ We need standard to know۔ ہر کہتا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، قیامت کے دن ہم سچوں سے پوچھیں گے تمہیں جرت کیسی ہوئی اپنے آپ کو سچا سمجھنے کی؟ So what is the standard؟ کیسے پتہ لگے کہ سچا کون ہے؟ اور پھر ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حکم ہے، کونو امر کا صیغہ ہے، 3 حکم دیے ہیں اس میں۔ ایمان لاؤ، ایمان کی حفاظت، خالی ایمان لانا کافی نہیں، اس کی حفاظت تقوی سے کرو، خالی متقی ہونا کافی نہیں ہے، تقوی کی حفاظت کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ کر۔ اب اس کے اوپر بہت کمال کی بحث امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے رسالہ قشیریہ میں چھیڑی ہے۔ یہ بھی پڑھنے کی کتاب ہے، یعنی جو علمی طور پر تصوف کو پڑھتا ہے، جو پہلی کتاب آپ کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے خانقاہوں میں، وہ رسالہ قشیری ہے۔ اس میں اس آیت پر بحث کی ہے امام قشیری نے کہ اللہ فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تینوں ایک ہی صف کے امر ہیں، یعنی ایمان، تقوی اور سچوں کا ساتھ، یہ تینوں جو ہیں اوامر لازمہ ہیں، ایک کے بغیر دوسرا مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان تقوی کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اور تقوی سچوں کی صحبت کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اب یہ جو ہمارے بزرگ ہیں صوفیاء، یہ وہاں پر چٹکی کاٹتے ہیں جہاں پر تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔
ان کی یہ عادت ہے. تو یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کونو مع العلماء, عالموں کے ساتھ ہو جاؤ, کونو مع المحدثین, محدثوں کے ساتھ ہو جاؤ, کونو مع الفقہاء, فقیہوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیوں کہہ رہا ہے کونو مع الصادقین؟ اور اس کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹ ہے, اور کمال کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہاری غلط فہمی یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو مجھے کسی ولی کی ضرورت نہیں, میرے پاس کتابیں ہیں, تو یاد رکھو علم وسیلہ ہدایت ہے, منزل ہدایت نہیں. یہ ان کے لفظ ہیں. وسیلے میں اور منزل میں فرق ہے. اب یہ ملتان روڈ ہے, یہ ملتان کو جاتی ہے, تو کیا اگر میں ملتان روڈ پر پہنچ جاؤں تو میں ملتان پہنچ گیا؟ میں وسیلے تک پہنچا ہوں, منزل تک نہیں. علم وسیلہ ہے ہدایت تک لے جانے کا, خود ہدایت نہیں ہے. قرآن میں بار بار یہ ہوا ہے کہ علماء تھے اور ایسے بھٹکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شدت سے ان کا انکار کیا کہ کسی منافق کا انکار ویسے نہیں کیا قرآن نے, کسی کافر کا انکار نہیں کیا جس طرح اپنے دین کے عالموں کا اللہ نے انکار کیا. یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ لم یحملوها, وہ لوگ جنہوں نے تورات کو اٹھایا اور پھر چھوڑ دیا, کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جنہوں نے کتابیں لا دی ہوئی ہیں. یعنی اگر آپ علم کے اندر کھوٹ لے آئیں تو وہ علم الٹا آپ کا نقصان کرتا ہے. فرماتے ہیں امام قشیری, انہی کی سٹیٹمنٹ نقل کر دیتا ہوں, آپ فرماتے ہیں لأن العلم قد یجتمع مع الکفر والولایا لا تجتمع معه. آپ فرماتے ہیں کہ علم میں اور کفر میں اصلاً کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ عالم بھی ہو اور کافر بھی ہو, کیونکہ علم وسیلہ ہے, خود منزل نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ولایت خود منزل ہے, وسیلہ نہیں ہے. جو ولی اللہ ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو. جس طرح صادقین کے ساتھ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں آپ سچ بھی بولیں اور آپ کو جھوٹا بھی کہا جائے, یا سچے ہو گئے یا جھوٹے, یا ولی ہو گئے یا کافر. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عالم ہو اور کافر ہو. اور یہاں پر وہ واقعہ لے آتے ہیں بلم باورا کا, جس کو ہم اردو سپیکنگ ورڈ بلم باور کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کا خلیفہ ہے, خلیفہ ہے حضرت موسیٰ کا, اور توریت کا عالم ہے, مفسر ہے. اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے قرآن میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, ان کو تلاوت کر, بتا نہیں, وَاتْلُ, ان کو بڑی توجہ دلا کر ان کو واقعہ بتا اس بندے کا, آتَيْنَهُ آیاتنا, جس بندے کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی, جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات کر دیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو دعا کرے گا قبول کروں گا. جب خالی عالم نہیں تھا, وہ عالم تھا جس کے علم کو اللہ نے مانا, اور اس علم کی بنیاد پر اس کو کہا کہ جو دعا کرے گا, تو اتنا بڑا عالم ہے توریت کا, جو بھی دعا کرے گا قبول کروں گا. لیکن اللہ فرماتا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا, یہ اس علم کے تقاضوں سے نکل گیا. وَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان کے پیچھے چل پڑا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور یہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ آگے جو بات کرتا ہے اس کو زبان لڑکھڑاتی ہے, ایک عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا, ہم نے اس کو علم اس لیے دیا تھا کہ اس علم کی وجہ سے ہم اس کی عزت بڑھائیں, اس کے درجے بلند کریں. ہم چاہتے تو ہم اس کے درجے بہت بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس نے مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پسند کی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے, اس کی گردن پکڑ لو تب بھی زبان نکالتا ہے, چھوڑ دو تب بھی زبان نکالتا ہے. یہ عالم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یعنی نہ اس پر نرمی چلے گی نہ اس پر سختی چلے گی, اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ہے کون؟ مفسر توریت, مستجاب الدعوات ہے. یعنی علم کے ساتھ کفر کٹھا ہونا قرآن میں عام ہے. تو اگر آپ نے علم حاصل کر لیا ہے تو it is not going to save you. You have to understand. علم کی فطرت کے اندر غرور بھی ہے. علم کے سائیڈ ایفیکٹس میں دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا بھی ہے. تو اس کی اگر اٹھان ہے تو اس کا گرتا بھی بندہ بہت بری طرح ہے. اللہ نے عام لوگوں کو گدھے اور کتے سے تشبیہ نہیں دی, علماء کو دی ہے. تو یہ کہتے ہیں
کہ جو کونو مع الصادقین اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ کونو مع الاولیاء. اب یہاں پر یہ کمال ہے کوشیری کا کہ انہوں نے ٹانکا کیسے لگایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تم سچ بولتے ہو تو سچ بولنا ایک ایسی چیز ہے کہ ایرسٹوٹل نے بھی کہا تھا کہ سچ بولنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، مورل ول اینڈ مورل اسکل. مورل اسکل کہ پتہ ہو سچ کیا ہے، مورل ول ہمت ہو کہ سچ بول جائے. یہ ایرسٹوٹل کی مورل فلسفی کے مطلب دو بڑے پلرز ہیں کہ ایک تو مجھے پتہ ہو صدق کہتے کس کو ہیں، پھر اتنی ہمت ہو کہ سچ بول جاؤں. اللہ فرما رہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہمارے اولیاء جب سچ بولنے پر آتے ہیں ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا کہ جب ہم سچ بولیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اور جب سچ بول دیتے ہیں لوگ ان کا نقصان بھی کر دیں تو ان کو غم نہیں ہوتا کہ کاش سچ نہ بولتے تو میرے بچے کربلا میں ذبح تو نہ ہوتے، لوگ مجھے باغی تو نہ کہتے. اولیاء کی نشانی یہ ہے کہ جب صدق کا معاملہ آتا ہے they are never afraid and they never grieve. کیونکہ صادقین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سچ پر رہنا ہے، چاہے وہ سچ ان کو برباد کر دے، بظاہر ان کی فیملیز کو برباد کر دے، ان کو باغی کہا جائے. اس لیے اب کہتے ہیں کوشیری کہ اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی حوصلہ آئے گا کہ سچ کے لیے کٹنا اور مرنا کس کو کہتے ہیں. اور اس کے اوپر یہاں پہ مجھے امام نفس زکیہ کا واقعہ یاد آئے. امام نفس زکیہ جو ہیں یہ پوتے ہیں امام حسین کے. کربلا ایک دفعہ نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے. امام ابو حنیفہ ان کے بیت تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور انہوں نے عباسی خلیفہ تھا، اس کے خلاف جہاد کیا مدینے میں جنگ حرہ، اور دیورال ان کو انہوں نے سارا سیج کر لیا مدینے کا. اور نفس زکیہ جو ہیں یہ پھنس گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اب ساتھی جس طرح کے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے سارے چھوڑ گئے، اکیلے رہ گئے مسجد نبوی میں. اب فوجی آ گئے تو اٹ واز امییننٹ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ مرڈرڈ. تو ان کے ایک ساتھ والے بندے نے کہا کہ یار سارے ہی ہتھیار ڈال گئے، اکیلے کہاں لڑو گے فوج کے ساتھ، تم بھی ہتھیار ڈال دو. تو نفس زکیہ نے کمال کی بات کی. نفس زکیہ نے کہا کہ یہ جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ان کے سامنے اپنے آباء و اجداد کا نقشہ ہے. ان کے آباء و اجداد ہمیشہ حق سے پیر پیچھے پھیرتے رہے ہیں، ہتھیار ڈالتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہتھیار کیسے ڈالے جاتے ہیں. میرا باپ ہے حسین، مجھے کٹ مرنا تو آتا ہے، مجھے ہتھیار پھینکنا نہیں آتا، میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا نہیں. تو کونوا مع الصادقین. اس لیے امام اعظم کو بھی جب جیل میں ڈالا گیا کہ تم اس کی بیعت سے ہاتھ اٹھا لو، he was murdered. ابو حنیفہ was murdered because of نفس زکیہ. ابن ہشام نے قید کیا تھا اور روز کے 100 کوڑے لگتے تھے and he died there in that one cell in 100 days. تو انہوں نے کہا بیعت نہیں اٹھا سکتا، ایک ہی بندہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین. تو اب فرما رہے ہیں امام کوشیری کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. ایمان لانا کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کرو، ایمان کی حفاظت کرو تقوی کے ساتھ. تقوی بھی کافی نہیں ہے، تقوی کے لیے جو ہمت چاہیے وہ جب تک تم صادقین کے ساتھ نہیں رہو گے، جب تک اولیاء کے ساتھ میرے نہیں رہو. کیونکہ میرے اولیاء وہ ہیں کہ جن کی موومنٹ کیا ہے، نا امیدی سے امید کی طرف، خوف سے سکون کی طرف، حزن سے ہوپ کی طرف. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر سچ بولنے میں نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی سچ بولنے کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے یہ اس پر پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ہیں جو خلیفہ ہیں ہمارے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، جن کو ہم خلیفہ بناتے ہیں اپنی زمین میں. یہ وہ اولیاء ہیں جو پورا ہم نے نظام خلافت صغرا چلایا ہے. یہ کہاں سے چلا ہے؟ اب یہ بڑا اہم ہے، اس سے ہم حقیقت محمدیہ کی بحث کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہ کہاں سے چلا ہے؟ ہماری ولایت کا سلسلہ، ولایت کا امام کون ہے؟ علی. علی پہلا ولی ہے مسلمانوں کا، کائنات کا پہلا ولی ہے. جائیے جا کے پڑھیے، 3 کتابوں کے نام دیتا ہوں. تفسیر نصفی امام نصفی کی، یہ وہ بندہ ہے جس نے اصول فقہ پر پہلی کتاب سنیوں کو لکھ کر دی تھی، سنیوں کا امام ہے، اس کی تفسیر نصفی ہے. آپ جا کر پڑھیے
امام طبری کی ریاض النظرہ، اور پڑھیے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ. 3 بہت بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، بہت بڑی کتابیں. ان میں ایک ہی حدیث سلمان فارسی راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا خلقت انا وعلی من نور واحد، مجھے اور علی کو اللہ نے ایک نور سے پیدا کیا. یہ ولایت کی اساس ہے. یہاں پہ ولایت کا اوریجن ہو رہا ہے. خلقت انا وعلی من نور واحد قبل ان یخلق اللہ آدم باربعۃ آلاف. آدم کو پیدا کرنے کے 14,000 سال پہلے، اور یہ دہری سال ہیں، آپ کے سال نہیں. یہ وہ دن ہے جو آپ کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. So you can well imagine کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اکاؤنٹنگ سے بہت پہلے، جہاں پر تمہارے شعور دم توڑ جائیں گے، اس سے بہت پہلے میں اور علی ایک نور سے پیدا کی ہے اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ ولایت اور نبوت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اس کو ہم عقیدے کی کتاب میں کہتے ہیں کہ نبوت بالاصالت ہے اور ولایت بالنیابت ہے. یعنی نبی اصل میں نبی ہوتا ہے، اس کو پیدا ہی نبی کیا جاتا ہے، اور جو ولی ہے وہ اس کا نائب بن کے، اس کے خلیفہ بن کے، اسی سے لیا ہوا فیض لوگوں تک پہنچاتا ہے. ہمیں ولایت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے صدق کس کو کہتے ہیں. اب نبی سچا ہے یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے صدق کا لفظ نبی کے ساتھ لگایا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا. مصطفیٰ اپنی کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا، وہ بڑا سچا نبی تھا ہمارا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا. اپنی کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ہمارا بہت سچا نبی تھا. صدیق نے جوڑا ہوا ہے. اب نبی کیسے سچا ثابت ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سند نہیں ہے. ہم آج جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، تو جو لوگ علم پڑھتے ہیں یا حکمت پڑھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے علماء ایک ہی ہمارے پاس احساس ہے صدق کی، اور اسی کے ہی پیچھے پڑ گئے. نبی کا صدق جو ہے وہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتا ہے، اس کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا. اور ولی کا صدق، ولی کو خود کیسے پتہ لگے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. کیونکہ میں نے کہا آپ سے کہ اللہ کہتا ہے کہ لِيَسْأَلَ الصِّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، قیامت کے دن ہم صدیقوں سے پوچھیں گے تم نے اپنے آپ کو سچا سمجھا کیسے؟ تو سچا کیسے پتہ لگے ایک ولی کو کہ میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں؟ جب تک اس کے ہاتھوں سے اللہ کرامت ظاہر نہیں کرتا، اس کو خود بھی نہیں پتا. تو یہ چھوٹے معاملے نہیں ہیں. These are very important things. لیکن ولایت ہمیشہ بالنیابت ہوگی. ہمیشہ وہ اخذ کرے گا اپنی پوری قوت نبی سے، اور نبی اپنی پوری قوت اخذ کرے گا اللہ سے، کیونکہ یہ خلیفہ کبریٰ ہے اور یہ خلیفہ صغریٰ ہے. یہ خلیفہ اصغر ہے، وہ خلیفہ اکبر ہے. وہ اللہ سے لیتا ہے، یہ نبی سے لیتا ہے، اور اس کو خود بھی اپنے صدیق ہونے کا شعور تب آتا ہے جب اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کرامتیں جاری کر دیتا ہے. اب یہاں پر ایک کانٹمپریری بحث ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوثر صاحب، ان کی بڑی فیوریٹ بحث ہے کہ آج کل اسلام میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پیرلل سسٹم ہے صوفیزم، جو نبوت کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء یہ وہی اعتراض کر رہے ہیں جو معتزلہ نے کیے تھے. اسلام میں ولایت علی کا سب سے پہلے جو انکار تھا وہ معتزلہ نے کیا تھا. کیا ان کے سامنے یہ حدیثیں نہیں تھیں کہ حضور نے فرمایا کہ بیکا یا علی یعرف المؤمنون، علی مومن تیری وجہ سے پہچانے جائیں گے. عن سیدنا الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت سیدنا الخدری انصاری روایت کرتے ہیں، اِنَّا كُنَّا لِنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ اِنَّا كُنَّا لِنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں کہ ہم انصاری منافقوں کو پہچانتے تھے ان کے سامنے علی کا ذکر کر کے. جس کے ماتھے پر تیوری آ جاتی تھی ہمیں پتہ لگ جاتا تھا منافق ہے. یہ معتزلہ کو نہیں پتہ تھا. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن. علی سے
منافق محبت نہیں کر سکے گا اور مومن بغض نہیں رکھ سکے گا. ولایت جو ہے میں نے کہا اس لیے ایمان سے جوڑتا ہے اللہ ولایت کو. قرآن میں بار بار کتنی آیتیں میں نے پڑھی, ہر آیت میں ایمان سے کیوں جوڑ رہا ہے. اب ایمان کا میزان کیا ہے, حدیث کیا مقرر کر رہی ہے, علی ہے ایمان کا میزان, کہ علی کا بغض جس کے دل میں ہے وہ منافق ہے, جس کے دل میں اس کی محبت ہے وہ مومن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ترمذی کی حدیثیں ہیں, یہ مسلم میں بھی حدیثیں آئی ہیں, یہ آپ کی تمام جو کتابیں ہیں بڑی بڑی ان سب کتابوں میں آ رہی ہیں. امام احمد بن حنبل سے بڑا عالم تو اس وقت کوئی نہیں ہے, امام طبری سے بڑا محدث تو کوئی نہیں ہے, امام نسوی سے بڑا مفسر بھی کوئی نہیں ہے. میں نے تو پورا کھنگال دیا آپ کے سامنے تمام علمی روایت کو اسلام کی, وہ سب کے سب. بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری ہے, آپ کو تفسیر کا شوق ہے, اٹس ون آف تفسیر جو کہ کمال کی میری فیوریٹ تفسیر ہے. اس میں کہتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ علی سے پہلے سے لے کر مہدی تک کوئی بھی بندہ ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کے در پر نہ گرے. اور کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ بھی درآں کے اصحابہ رسول, حضور کے صحابہ میں سے بھی کوئی اگر علی کی ولایت کا منکر ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. مجدد الافسانی کے مکتوبات بہت مشہور ہیں, ان کا مکتوب ہے 123 نمبر, اس میں وہ تفصیل میں کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 14,000 سال پہلے آدم کی تخلیق کے میں اور علی ایک نور تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ 14,000 دہری سال کیا کرتے رہے حضور اور حضرت علی, فارغ تو نہیں بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں حضور نبیوں کو ٹرین کر رہے تھے اور علی ولیوں کو ٹرین کر رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں مجدد الافسانی کہ حضرت علی کے بعد ان کے 11 جو بیٹے آئے ہیں جن کو 12 امام کہتے ہیں, انہوں نے ولایت تقسیم کرنی ہے, اور ان کے جو 12ویں امام کے اور 11ویں کے درمیان جو فرق ہے اس میں غوث الاعظم جو ہے, جو علی کی ہی اولاد ہے, وہ ولایت تقسیم کرے گا. قدمی حاضر ہی علی رقبت کل ولی, جو انہوں نے کہا تھا پیغام بغداد کے ممبر سے کہ ہر ولی کی قدم پر میرے گردن پر میرا قدم ہے. تو مجدد الافسانی کہتے ہیں یہ غیابت کے خلیفہ ہیں, کیونکہ جب تک امام غائب ہیں تب تک, جب تک امام مہدی نہیں آتے تب تک ولایت جو ہے غوث الاعظم بانٹے گا. اس سے پہلے علی کے 11 بچوں نے بانٹی ہے, اس سے پہلے علی نے بانٹی ہے. اب یہ بہت بڑے فگرز ہیں اسلامک ہسٹری کے, یہ بہت بڑے محقق ہیں, they are not your everyday scholars, and we are talking about مجتہدین. یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. اب ضرورت کیوں ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم کرامت کو مان لیں تو معجزے کا انکار لازم آئے گا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی کہ ولی جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ علم لیتا ہے تو نبوت کی وحی کا انکار لازم آئے گا. اور حیرت مجھے یہ ہے کہ آج 1100 سال بعد بھی علماء اس سے آگے نہیں بڑھے. یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں یہ تو قرآن کا ٹیسٹ بھی نہیں سہ سکتے. اس کے لیے تو نہ علم بیان کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے تصوف کی ضرورت ہے. آپ قرآن سے ہی پوچھ لیجئے کہ کیا ولی کا معجزہ اور نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت پیرلل ایک ہی وقت میں وارد ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی اللہ سے وحی لے رہا ہو اور ولی کشف لے رہا ہو؟ اب قرآن تو پیرلل یونیورسز نہیں نا کریٹ کر رہا, ایک ہی عقیدے کی کتاب ہے نا, مسلمانوں کی اسلام کی کتاب ہے. تو 3 واقعات ایسے ہیں قرآن میں جو بڑی تفصیل سے بیان ہوئے, اور تینوں واقعات میں سملیرٹی یہ ہے کہ ایک ولی اور ایک نبی کا بظاہر مقابلہ ہو رہا ہے. اینڈ دس از ریئلی اسٹرینج. اور کہیں پر نبوت جو ہے وہ ولایت سے کچھ لے رہی ہے. یہ قرآن ہے. بی بی مریم, ان کے خالو ہیں حضرت زکریا, برگزیدہ پیغمبر ہیں, خلیفہ اکبر ہے. آپ نے کفارت لی ہوئی ہے بی بی مریم کی. بیت المقدس میں ایک حجرہ ہے, ایک محراب ہے جہاں پر بی بی مریم کو انہوں نے کرائے پر لے کر دیا ہوا ہے. اور کس حال میں کہ وہ دروازہ بند کرتے ہیں اور باہر سے کفر لگا کر چلے جاتے ہیں. بی بی مریم عبادت کرتی رہتی ہیں. پھر ان کے لیے کچھ کھانا وغیرہ پھل وغیرہ لے کر آتے ہیں دن میں ایک دفعہ, اور وہ اندر آ کے دیتے ہیں. تو قرآن بولتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. کلما ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں, جب بھی زکریا داخل ہو. کلما جب بھی. یہ میں کس طرح کلما کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ حنفیوں کی کتاب ہے, جا کے پڑھیے.
اس میں باب طلاق میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر ایک مرد اپنی عورت کو کہتا ہے کہ کلما داخلت الدار فانتی طالقن، تو جب بھی گھر میں داخل ہوگی تجھے طلاق ہو جائے گی، تو ایک دفعہ داخل ہو تو ایک طلاق، دوسری دفعہ داخل ہو دوسری طلاق، اور تیسری دفعہ داخل ہو تو طلاق ہو جائے گی پوری۔ یہ کلما کا لفظ بتاتا ہے کہ جب بھی، یعنی زکریا نے ایک دفعہ یہ کرامت نہیں دیکھی مریم کی، کلما دخل علیہا، وہ جب بھی مریم کی محراب میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی محراب میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقن۔ اب رزقن کے اوپر تنوین ہے، 2 زبریں ہیں۔ یہ تنوین کس لیے آتی ہے؟ 3 وجہ سے، تعظیم کے لیے، تعریف کے لیے، تعجیب کے لیے۔ وہ چیز جو آپ کو حیران کر دے، کرامت اور معجزے کا کام یہ آپ کو حیران کر دیتا ہے، جو بہت بلند چیز ہو، جو بہت ہی عقل کے خلاف ہو۔ وہ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، وجدہا عندہا رزقن، وجدہا عندہا رزقن، جب بھی داخل ہوئے انہوں نے بڑے بے موسم عجیب و غریب پھل دیکھے مریم کے پاس۔ قالا عنی لکی ھذا، ابھی بڑا غور سے سننے کا مقام ہے، پوچھا انہوں نے عنی لکی ھذا، یہ کون لایا ہے تیرے لیے؟ اس کا مطلب زکریا کو نہیں پتا۔ This is important passage in قرآن، مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، عنی لکی ھذا، یہ تیرے لیے کون لایا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگیں یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ زکریا کس کا نبی تھا؟ اس کی طرف وحی کہاں سے آتی تھی؟ کیوں خبر نہیں تھی زکریا کو؟ قالت هو من عند اللہ، اور نبی تو نہیں ہے مریم۔ وہ تو مسلمانوں کو ویسے ہی پرابلم ہو جاتی ہے اگر کہیں کہ کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے۔ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ نبی وقت ہیں، اور یہ ولیہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ میری بات سمجھ لو، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب یہ یہاں پر اٹس ویری امپورٹنٹ، اب پہلے کلما آیا تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر دعا زکریا ربہ، وہیں کے وہیں کھڑا ہوا، he didn't think twice، اور اپنے رب کو اس نے پکارا۔ ہنالکا، وہیں محراب میں کھڑا ہوا، اسی حال میں بغیر سوچے اس نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ ہنالکا دعا ربہ، اور اپنے رب کو دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ کتنی عمر ہے زکریا کی؟ 90 years. He doesn't have a son, he doesn't have kids. اور کافی خیال میں مانگا نہیں ہوگا۔ نبیوں کو تو حضور نے کہا تھا کہ تمہاری جوتی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو، مخلوق کی طرف دیکھنے کے لیے خالق کی طرف دیکھا کرو۔ تو 90 سال کے ہو گئے ہیں، بچہ نہیں ہے، اب یہاں پہ اب رزقن، تنوین والا رزق دیکھا، تعجیب والا عجیب رزق دیکھا، تو ذہن میں ایک دم آیا کہ اگر بے موسم پھل اس کو مل سکتے ہیں، مجھے بے موسم بچہ کیوں نہیں مل سکتا؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو ان کو زکریا سے پوچھنا چاہیے۔ ہنالکا دعا زکریا، وہیں پر کھڑے ہوئے زکریا نے کہا ربہ، وہ اپنے رب کو پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے ذریۃ طیبۃ، دونوں طرف تنوین آئی کہ یہ وہی رزق ہے، میں ویسا ہی بچہ مانگ رہا ہوں جیسا تو نے مریم کو رزق دیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا بڑی نفاست ہے قرآن کی، کہ ویسا ہی مجھے بچہ دے جیسا تو کفل لگے ہوئے دروازے میں رزق پہنچاتا ہے بے موسمہ، میری زندگی پر بھی اولاد کا کفل لگا ہوا ہے، مجھے بھی بے موسمہ بچہ دے، انکا سمیع الدعاء، اور تو دعائیں سنتا ہے، میں نے دیکھا ہے، پہلے نہیں دیکھا تھا۔ نبی ہیں، ولیہ کے وسیلے سے جا رہے ہیں، اور رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اسی وقت فرشتے اترے میں مریم، اللہ نے دوبارہ محراب کا ذکر کیا کہ کل کو مسلمان ادھر ادھر دوڑیں۔ فنادتہ الملائکۃ، اور اترے اور آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ اسی محراب میں کھڑا دعا کر رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔
اس طرح ہم نے بے موسم کا رزق دیا ہے مریم کو, تجھے بھی بے موسم کا بیٹا دیں گے. اب یہاں بتائیے یہاں پہ پیرل سسٹم کیوں نہیں کریٹ ہو رہا؟ میں تمام علماء سے, جدید علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہی وقت میں نبی کو خبر نہیں ہے, اور یہ تو بہت آسان لفظ ہیں, خضر اور موسیٰ کا ڈائلاگ تو بہت ہی خطرناک ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک دفعہ آپ کا ایمان بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. کہ موسیٰ, اب موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ سرداروں نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے کائنات پر اس وقت؟ تو کہنے لگے میں. تو سچے تھے, ایک ہی بندہ تھا جو کلام کر رہا تھا اللہ سے, سچے تھے. تو آگے میں ہوں. تو اللہ نے کہا چل دوڑ, فوجد عبدم من عبادنا, اور جا اور ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تجھے ملے گا. عبدم من عبادنا آتیناہ رحمتا عندنا, جس کو ہم نے رحمت خود اپنی طرف سے دی ہے, اپنی مخلوق کی طرف سے نہیں دی. وعلمناہ من لدنا علما, اور اس کو علم بھی ہم نے اپنی طرف سے دیا ہے, کسی دنیاوی وسیلے کی طرف سے نہیں دیا. تو جا. اب وہاں پہ گئے تو ان کو جا کے بڑے ہی انہوں نے, جہاں پہ علم چاہیے آپ کو وہاں پر انا نہیں چلتی. اب موسیٰ شاگرد کی طور پر کہنے لگے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے, اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے, تو ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے. اب کیا جواب دیا ہے؟ کالا انکا لن تستطیع معی صبرا. It's a very strange language. انکا لن تستطیع, میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے, معی صبرا, کہ تم میرے ساتھ صبر کر سکے. تو بولے گا, اور میری شرط یہ ہے تو بولنا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر موسیٰ, تیرے اندر جلد بازی ہے, تیرے اندر استطاعت نہیں ہے کہ معی صبرا, کہ تو میرے ساتھ صبر کر. خضر نبی نہیں ہے, ولی ہے. جو ہم تعویل کرتے ہیں خضر کو نبی بنانے کی, تو پھر تو اس طرح ساروں کو نبی بنانا پڑے گا. وہ 4 شرطیں جو آپ نبوت کی قائم کرتے ہیں وہ تو مریم پر بھی پوری اترتی ہیں, پھر مریم کو بھی نبی بنانا پڑے گا. نبی صرف وہ ہوتا ہے جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں نبی ہوں, اور پھر اس پر جرا ہوتی ہے. ولی صرف وہ ہوتا ہے جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں ولی ہوں, اور اس کے اوپر جرا ہوتی ہے. ورنہ وہ مخفی ولی ہوگا, وہ ظاہر کا ولی نہیں ہوگا, وہ صاحب ارشاد نہیں ہوگا. اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے انکا لن تستطیع معی صبرا, تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. اور پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ تو صبر کیوں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کیفا تصبرو علی ما لم تحط بہ خبرا. اب یہ ایون مور ڈینجرس, تو صبر کرے بھی کیسے کہ تجھے تو خبر ہی نہیں ہے اس علم کی جو میرے پاس. اب آئی ایم سوری, ہماری علماء کو دوبارہ سوچنا چاہیے, اپنے عقائد کو دوبارہ پرکھنا چاہیے. یہاں پر ایک ولی اور ایک نبی کا ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے وہ خبر ہی نہیں دی گئی جو علم مجھے دیا گیا. تو کیا خضر بڑھ گئے ہیں ولی سے؟ پھر وہی پرابلم, اگر میں صرف اس آیت پر رہ جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ نبی ولی جو ہے وہ نبی سے بلند ہوتا ہے. نہیں ہوتا, پورا قرآن لینا پڑے گا. تیسرا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا. تیسرا واقعہ ہمارے عقیدے درست کرے گا کہ نبی کی حکم کے بغیر ولی کوئی معجزہ نہیں کر سکتا. اور واقعہ آصف برقیہ کا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی کورٹ ہے, اور سین کیا کریٹ کر رہا ہے قرآن. قرآن بھی عجیب مطلب کبھی کبھی نا شاہکار ہے, عجیب سینز کریٹ کرتا ہے کہ حضرت سلیمان تخت پر بیٹھے ہیں اور ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملنے کے لیے. 100-150 میٹر کی راہدری ہے اور وہ چل کر آ رہی ہے, اور ایک وزیر کہتا ہے حضرت سلیمان سے کہ بحث نہ کرنا اس سے. شی از ویری شارپ in her arguments. Women generally are, even they are not good with arguments, at least they are loud. تو حضرت سلیمان is like, کہ یار کیا ہے, اب اسے بحث کرنی پڑے گی. تو انہوں نے اس کا ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا. انہوں نے مخاطب کیا جو اپنے خلفاء اور ان کے جو حاضرین مجلس تھے, ان کو فرمایا انہوں نے کہ ایکم تعتینی بعرشہا, تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش لے کر, اس کا تخت جو ہے یمن میں ہے, اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین, اور یمن میں اس کا تخت ہے سنگ مرمر کا, کئی ٹن وزنی, 600 میل 400 میل کا فاصلہ ہے. اور کہتے ہیں کہ ایکم, تم میں سے کون ہے, تعتینی, جو لے آئے بے عرشہا, اس کا عرش, قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ یہ میرے پاس آئے اور مجھے اسے مسلمان کرنا پڑے. کوئی ایسا چمتکار کرو کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے اور یہ میرے سے بحث نہ کرے.
قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک. تو ایک جو جنوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ آپ اپنے مقام سے، کیونکہ اب وہ آ رہی ہے اور آپ نے اس کے استقبال کے لیے اٹھنا ہے، تو آپ کے اٹھنے سے پہلے مارچ لے آتا ہوں. تو سلیمان نے کہا کہ بھئی تب تک تو وہ آ چکی ہوگی، بحث شروع ہو چکی ہوگی. قال الذی عندہ علم من الکتاب. تو ایک بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. من العلم، من تبعیضیہ ہے، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا. من تصغیر ہے، من بہت سے میں سے تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، زبور کا. وہ اٹھا اور اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس کو لے آتا ہوں. ترجمہ آپ یہ سنتے ہیں کہ میں اس کو لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے. نو بی ٹرو ٹو قرآن. انا آتی کا، میں ایک لفظ کا ترجمہ، انا آتی کا، میں لے آتا ہوں، بہی اس تخت کو آپ کے پاس، قبلہ اس سے پہلے، این کے یرتدہ پلٹے، الیکا آپ کی طرف، طرفک آپ کی نظر. یہ ہے عربی، یعنی جب تک تو آپ کی نظر مجھ پر رہے گی تب تک تو میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں 600 میل سے وہ کئی ٹن وزنی تخت لے کر یہاں پر پلک جھپکنے میں لے آؤں. لیکن اگر آپ نے اپنی نظر مجھ سے اٹھا لی تو پھر نہیں ہوگا. اب یہاں پر ان 3 واقعات میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ سے علم لے رہے ولی اور نبی پر وحی اتر رہی ہے. ایک ہی وقت میں ولی کی لائن بھی سیدھی ہے اللہ سے اور نبی کی لائن بھی سیدھی ہے. ایک ہی وقت میں نبی is getting impressed with the کرامت of ولی and ولی is getting impressed with the کرامت of سلیمان. سلیمان کا معجزہ کیا تھا؟ تخت اڑانا. آصف برقیہ نے کیا تخت اڑایا. تو اخذ تو وہیں سے کر رہا تھا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی نظر مجھ پر رہے گی میں یہ معجزہ کر سکتا ہوں. اگر آپ نے نظر پھیر لی پھر مجھ سے یہ معجزہ نہیں ہوگا. اور اگر قرآن کے ان 3 واقعات میں کوئی پیرلل سسٹم نہیں کھڑا ہوا، کرامت بھی ہوئی، معجزہ بھی ہوا، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، نبوت اور ولایت کا تو ظرف ہی بڑا ہے. وہ ولی جس کا دل تنگ ہو جائے یا وہ نبی جس کا دل تنگ ہو جائے وہ تو نبی رہ نہیں سکتا. یعنی اللہ کہہ رہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تو کہتا یہ ہے کہ ولی میرے ہیں ہی وہ جن کو میں تنگ دلی سے فراخ دلی کی طرف لے آتا ہوں، اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہوں. تو جب آپ نور میں ہیں تو کسی اور کے نور کو دیکھ کے why would you get jealous? There is no competition going on between ولایت and نبوت. ولایت جو ہے وہ خلافت ہے نبوت کی، اسی اساس پر کھڑی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی مرضی ہے جس کو جو علم چاہے دے دے. You cannot debate that. اللہ پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ اگر کسی کو یہ علم دیا تو دوسرے کو کیوں دے دیے. اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں امام قشیری کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ آؤ تاکہ سچ سیکھنا، سچ آنا تمہیں سیکھ جائے. اب ولی کہتے کس کو؟ حضور کی ایک حدیث ہے اور حضور نے ولایت کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. یہاں پر میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. بڑا عجیب نقشہ حضور نے کھینچا. ولی کا حضور نے 3 نشانیاں بتائیں. من ذکرکم باللہ رؤیتہ، من ذکرکم بالآخرہ عملہ، من زاد فی علمکم منطقہ. اللہ کے ولی کون ہیں کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، پکی حدیث ہے. اور جب ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آئے. کہ these people are so focused on preparation کہ آپ کہتے ہو یہ انرجی کہاں سے لاتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں اتنی نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. مطلب غوث الاعظم کی اگر آپ زندگی دیکھ لیں، درست العلم حتی صرت قطبن، میں نے علم کے سمندر پی گیا اور میری پیاس نہیں بجھی. تو ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ہی طالب علم رہتا ہے، ہمیشہ ہی پیاسا رہتا ہے. تو یہاں پر اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے تم عمل جب دیکھو گے تو تمہیں یہی لگے گا کہ یار یہ لوگ تو سوائے آخرت کے ان کی توجہ ہی کسی چیز پر نہیں ہے. اور کیونکہ توجہ ہی اس پر ادھر ہے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے تو وہ غم نہیں کرتے، اس دنیا کو کوئی بادشاہ سامنے آ جائے تو وہ ڈرتے نہیں ہیں. آج اور پھر کہ جب بھی ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، من زادہ فی علمکم، تو تمہارے علم میں زیادتی ہوگی. منطق ہو، جب وہ بولیں گے تو زیادہ ہوگا.
کیا مطلب کہ تمہیں پہلے علم ہوگا ان چیزوں کا، لیکن جب وہ بولیں گے تو یو ول ڈسکور نیو اینگلز، بیکاز ولایت از آل اباؤٹ اوپننس. مطلب مولوی کا تفسیر نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ تفسیر کر دی ہے تو کسی اور کو حق نہیں ہے. نہیں، اللہ کی کتاب ہے، جو جس نظر سے دیکھے ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، تمہارے نئے اینگلز، نئے زاویے عطا کریں گے لوگ. وہی باتیں جو تم روز کر رہے تھے، روز سن رہے تھے، انہی میں سے ہی ایسے اینگلز نکالیں گے کہ تمہارا علم جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع. یہ 3 نشانی ہیں ولی کی. اس کی صحبت میں آپ کو سکون ملے گا، یہ خلیفہ ہے اللہ کا. اس کی صحبت میں آپ کا خوف دور ہوگا، آپ کا ڈپریشن دور ہوگا، آپ کا علم زیادہ ہوگا. اس کے چہروں کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. غوث الاعظم سے کسی نے کہا کہ، اور بڑا خوبصورت جواب ہے غوث الاعظم کا، کیا بات ہے، کہ کسی نے کہا کہ یا غوث الاعظم یہ اپنا فقیری کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تم نے کبھی موم دیکھی ہے؟ ویکس، ہیو یو ایور سین ویکس؟ انہوں نے کہا دیکھی ہے. انہوں نے کہا موم کی شکل کیا ہوتی؟ تو انہوں نے کہا یہ موم کی تو کوئی شکل نہیں ہوتی، پگھلا کر جس سانچے میں ڈھال دو وہی سانچے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو انہوں نے کہا فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جلاتا ہے اپنے نفس کی موم کو، اور سانچہ محمدی میں تو اس سانچے سے جو شکل باہر نکلتی ہے اس کو فقیر کہتے ہیں. تو کہنے لگے تو ولی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے گزر جائے اس جگہ کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ پہلی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اذا رؤوہم ذکر اللہ، بخاری کی حدیث ہے کہ ان کی شکلوں کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا. لیکن یہ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جن قدموں سے، جن راہوں سے وہ گزر جائے وہ راہیں اللہ یاد کرا دیتی ہیں، یہ ولی ہوتا ہے. یہ آپ نے کہاں سے کی ہے؟ یہ آپ نے خود ہی کہہ دی ہے. تو غوث الاعظم نے کہا کہ میں لمبے کرتے والا پیر نہیں ہوں. لمبے کرتے والا پیر یہ ایک مثال ہے کہ آتا کہتا کچھ نہیں ہے اور کرتا خرید لیا اور اس کو پھاڑ کر اس پر پیوند لگا لیے اور اب دعائیں کری جا رہا ہے اور من کے لٹکائے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی سوال کرو تو کچھ نہیں آتا. تو انہوں نے کہا میں لمبے کرتے والا پیر نہیں ہوں. جو بات میں نے کہی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ہاں تیرے عقل سے تھوڑی سی بلند ہے. اس پر انہوں نے آیت پڑھی اور کیا کیا کمال ہے یہ نظر. کہنے لگے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ من تبیزیہ ہے. پھر یہاں پہ ہماری بہت سی نشانیاں ہیں. شاعر جو ہے وہ شعار ان کی جمع ہے، شاعر. ہماری بہت سی شاعر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس سے لفظ شعور نکلتا ہے کہ جس چیز کو دیکھیں اور کوئی اور یاد آ جائے، وہ چیز اپنے سے توجہ ہٹوا کر کسی اور کی طرف لے جائے، اس کو شاعر، وہ چیز شاعر میں سے ہوتی ہے، وہ چیز شعار ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ میری بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو غوث الاعظم نے کہا کہ یہ کس کی نشانی ہے؟ کہ اللہ یہاں کیا دوڑا تھا؟ کیا اللہ دوڑا تھا یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تو نہیں دوڑا تھا، ہاجرہ دوڑی تھی. انہوں نے کہا ہاجرہ نبی تھی. انہوں نے کہا نہیں کون تھی؟ ولیہ تھی. تو کہنے لگے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس جہاں سے قدم اس کے گزر جائیں، جو راہ گزر سے وہ گزر جائے، اللہ تعالیٰ اب دیکھ تم اس راہ گزر کو رہے ہو جو جس پر ہاجرہ چلی ہے، لیکن وہ ہاجرہ کی طرف تمہاری توجہ نہیں کروا رہا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان راستوں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. Even those roads will connect you to God. یہ ولایت کی نشانی ہے، یہ ولایت کی نشانی ہے، یہ اس کی علامت ہے. اور اتنا کچھ ملنے کے بعد یہ خلیفہ جو ہے اتنا عاجز ہوتا ہے. شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں، اس پر میں ختم کرتا ہوں، شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ حج کا مہینہ تھا اور کچھ لوگ حج کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ مطاف میں ایک بندہ اپنا سر اس نے سجدے میں لگایا ہوا ہے، اور کنکر جو ہیں وہ پہلے وہاں پر سٹونز بہت ہوتے تھے، اٹ واز اے پور پلیس. اب تو وہاں پر وہ سارا ماربل آ گیا. تو لوگ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا مطاف میں، وہ جب پیر سے لوگ سرکم ایمبولیٹ کرتے تھے تو جتنا بھی طواف کے دوران جو پتھر ہوتے تھے وہ مطاف کے اندر آ جاتے تھے. تو جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے مطاف کے اندر تو اس کو پہلے جھاڑو لگاتے تھے تاکہ آرام سے سجدہ کر سکیں، بیکاز وہ بڑے شارپ سے اس کے پتھر ہیں، جو صفا کے پتھر ہیں، ان سے سلیٹیں بنتی ہیں. دے آر ون آف دا ہارڈسٹ اسٹون ان دا ورلڈ. اور صفا کہتے ہی اس پتھر کو ہے جو کالا ہو اور جو نوکدار ہو.
تو وہ نوکدار یہ ہوتی تھی کنکریاں تو لوگ جھاڑو دیتے. تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور اس نے جھاڑو بھی نہیں لگایا اور اس نے سجدے میں چلا گیا. اب وہ کنکریاں جو ہیں اس کے ماتھے میں چبھ رہی ہیں اور خون نکل رہا ہے اور وہ رو رہا ہے. تو لوگوں نے سنا کہ اس کو کیا ہوا ہے, کیا کہتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار مجھ سے آج وعدہ کر کہ قیامت کے دن یا تو مجھے آج کہہ کہ تو نے معاف کیا مجھے, اور اگر نہیں مجھے معاف کرتا آج تو قیامت کے دن مجھ سے وعدہ کر مجھے اندھا اٹھائے گا, کیونکہ میں تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے بہتر ہے کہ آنکھیں ہی نہ دینا مجھے, میں کن آنکھوں سے تجھے دیکھوں گا اور مخلوق کا سامنا کروں گا. تو یا تو آج مجھے معاف کر, مجھے بشارت دے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. یہ ولایت کی نشانی ہے کہ یا تو مجھے آج بشارت دے کہ تو نے معاف کیا, یا پھر قیامت کے دن اگر کھڑا کر تو اندھا کھڑا کر. وہ کہتے ہیں لوگوں نے اتنا لوگوں پر اثر ہوا کہ لوگ اپنا طواف چھوڑ دیا, لوگوں نے طواف رک گیا اور لوگ رونے لگ گئے, اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ میاں کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے کہ اپنی آنکھیں نہیں چاہتا, تو مہربانی فرما اس کو ہمارے جو طواف ہم نے کیے ہیں یہ بھی ایصال کر دے, ہماری جو نیکی ہیں وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دے, اس کو معاف کر دے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی بندے سے ضبط نہ ہوا, وہ جا کے اس نے اٹھایا اور دیکھا ہو شیخ عبد القادر جیلانی, دس واز غوث اعظم. اتنی بلندیوں پر پہنچ کے بھی خلیفہ ارض جو ہے اللہ کا وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں ولایت کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اٹھنے کا اور گرنے کا ایک ہی وقت میں جو سفر ہے عدم اور وجود کا. خلیفہ کون ہے؟ پچھلی بحث کے ساتھ اب ملا رہا ہوں. خلیفہ کون ہے کہ جو اپنا نہ ہونا ثابت کرے تاکہ اس کا ہونا ثابت ہو جائے. تو سب کچھ عطا ہونے کے بعد یہ حالت ہے خلیفہ کی. تو امید ہے کہ اس پر کچھ تشفی ہو گئی ہوگی. آپ نے کہا تھا مجھے یاد دلانا وہ بات, مجھے یاد. ہاں وہ بحث بھول گیا میں, I'm really sorry. وہ میں نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے علت کی, وہ اب لمبی بحث ہو جائے گی. حال تعلیلیہ چلیں چھوڑ 2 منٹ میں نپٹاتا ہوں. قرآن اب ولی سچا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ اس کے ہاتھ پر کرامت نازل کرتا ہے, وارد کرتا ہے. نبی سچا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کو معجزہ دیا جاتا ہے, قرآن عطا کیا جاتا ہے نبی کو. اب قرآن سچا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ صدق کا باب جو ہے ہزاروں صفحوں کا ہے. قرآن کی دلیل کیا ہے کہ قرآن سچا ہے؟ What is the standard؟ خود قرآن نے مقرر کیا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں. اس حال میں ھدی للمتقین, یہ ہدایت دیتے ہیں متقیوں کو. حال کی 2 قسمیں ہیں, ایک حال بیانیہ, ایک حال تعلیلیہ. حال بیانیہ کہتے ہیں کہ بیان کیا جائے کوئی عمل ہوا ہے. حال تعلیلیہ وہ ہے کہ بیان کیا جائے کہ جب عمل ہوا فاعل کی حالت کیا تھی اور مفعول کی حالت کیا تھی. یہ حال تعلیلیہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ زید نے عمر کو مارا, یہ ہے حال بیانیہ کہ بتا دیا کہ یہ کام ہوا ہے. اب حال تعلیلیہ کیا ہوگا کہ زید نے عمر کو مارا اس حال میں کہ زید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور عمر بندھا ہوا تھا. یہ حال تعلیلیہ جو ایکسپلین کرے کہ جو ایکٹر ہے اور ایکٹڈ اپون ہے ان کی حالتیں کیا تھی. اب یہ جملہ جو ہے قرآن کا پہلا ہی سورہ بقرہ کا دوسرا جملہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ حال تعلیلیہ ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب سچی ہے. اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ ھدی للمتقین. یہاں پہ ھدن بمنزلہ ہادیون ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو. یعنی حال تعلیلیہ میں بحث یہ چلے گی کہ قرآن سچا کیوں ہے, کیونکہ یہ متقی بناتا ہے. متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو تقوی کی معراج پر پہنچتے ہیں میں ان کو ولی بناتا ہوں. اور یہ پہنچتے کیسے ہیں؟ اور قرآن کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ جب تک قرآن ولی بناتا رہے گا یہ سچا ہے. یعنی آج جب لوگ بحث کرتے ہیں کسی مذہب کے یا کسی مسلک کے حق ہونے کی, تو ہمارے حکماء کہتے ہیں, قادری حکماء کہتے ہیں کہ داڑیاں مت دیکھو, عبادتیں مت دیکھو, عبادت گاہیں مت دیکھو, علم مت دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ تم اپنی داڑیاں نکالو گے تو دوسرے بھی داڑیاں اپنی دکھائیں گے.
تم اپنی مساجد دکھاؤ گے تو چرچ اور مندر بھی نظر آئیں گے. تم اپنی لائبریریز دکھاؤ گے تم سے بہت بڑی لائبریریز ان کی ہوں گی. تم اپنا علم جتاؤ گے, جتنا صحابہ, جتنا خارجیوں نے علم پر کام کیا ہے اتنا صحابہ نے تو نہیں کیا. آج بھی بحث کر لے کوئی عالم میرے ساتھ آ کے, خارجیوں نے بہت علم پر کام کیا ہے, لیکن علم وسیلہ ہے ہدایت کا, خود ہدایت نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم بھی معیار نہیں ہے حق کا, جب لائبریری, مدرسہ, عبادت, آپ کیا عبادت کرتے ہوگے؟ وہ جو بدھ مت کا پیروکار 9 مہینے کے لیے جا کے ایک غار میں بیٹھا رہتا ہے, آپ کیا اس کا مقابلہ کرو گے؟ آپ عبادت میں اس سے بہت پیچھے ہو. تو لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ سچے ہو؟ تو قادری حکما کہتے ہیں کہ وہ مسلک جو ولی پیدا کرتا ہے وہی سچا ہے. کہتے ہیں کہ 1000 کتابیں ہوں, 1000 عبادتیں ہوں, 1000 ماتھے پر محراب ہوں, اگر ولی کوئی سسٹم پیدا نہیں کر رہا تو اس سسٹم کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے. اب مسئلہ کیوں ہے؟ ہر کوئی ولی کیوں نہیں اپنے آپ کو کہہ دیتا؟ ہمت چاہیے. جب اپنے آپ کو کوئی نبی کہتا ہے تو ساتھ کہنا پڑتا ہے یا سلونی, سوال کرو, سلونی, جو سوال کرنا ہے, جو سوال کرنا ہے مرضی کرو. So now you are opening yourself up to so much criticism. Anybody can ask you anything. تو جب تک آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں خاطب المرسلین ہوں, آپ سلونی نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد دوسرا جملہ کس نے کہا؟ یہی والا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کوفہ کے ممبر سے علی نے کہا کرو کرو سوال اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. کسی اور کی ہمت ہوئی ہے؟ کسی اور کی ہمت ہوئی ہے؟ اور غوث اعظم نے ممبر پر چڑھ کر کہا کہ میرا پیر سارے ولیوں کی قدم پر ہے. اور امام شاذلی جیسے ولی نے کہا کہ ہاں رکبتئی یا غوث اعظم میرے بھی گردن پر رکھ دے. تو when you are saying that you are a wali or you are a nabi, you are putting yourself up on pedestal. اور اب anybody can criticize you, anybody can ask you anything. تو آپ میں وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ کے اندر وہ علم ہونا چاہیے کہ آپ ہر ایک کا جواب دے سکو. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں ولی ہے اور بات ہے, اور کسی کا یہ کہنا کہ میں ولی ہوں اور ممبر پر کھڑا ہونا کہ اب پوچھو کیا پوچھتے ہو, اس کو ولی کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو اگر تم حق سمجھتے ہو, اپنے مذہب کو حق سمجھتے ہو, تو دکھاؤ ایک والی بغداد, دکھاؤ ایک علی جیسا ولی. اگر دکھا سکتے ہو تو تم حق پر ہو, اگر نہیں دکھا سکتے ہو تو یہ قرآن جس کو تم سمجھ رہے ہو وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے سچے ہونے کا معیار یہ ہے کہ میں ولی پیدا کرتا ہوں. اس حال میں میں سچا ہوں, جب تک میں ولی پیدا کرتا رہوں گا میں سچا ہوں گا. اس لیے جتنی بھی کتابیں آئیں, جب تک لوگوں نے ان کے اندر ملاوٹ نہیں کی, انہوں نے اولیاء پیدا کیے, چاہے وہ عیسائیت کے تھے, یہودیت کے تھے, چاہے وہ آپ کا ہندو مت ہے, اس میں اولیاء کی پوری ایک قطاریں موجود ہیں. جب لوگوں نے گڑبڑ کی, مکس کر دیا, علم کے حق کے ساتھ باطل ہو گیا, تو اس کے بعد ولی نہیں پیدا کر سکے. اس لیے اولیاء کو بھیجا جاتا ہے بار بار نبوت کے بعد کہ لوگوں کو حق اور باطل سفٹ کر کے دکھایا جائے, تاکہ ان کو پتا ہو کہ جب تک خوف کے عالم میں رہیں گے, جب تک ریگریٹس میں رہیں گے کہ ہائے سچ بولوں گا تو کیا ہوگا. میرے تو اپنے مسلک والوں نے مجھے اس تقریر پر نہیں چھوڑنا, مجھے پتہ ہے, لیکن اب میرے خیال میں سچ بولنا خود ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ آدمی کو جو تسلی ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے. ہم کوئی ولی تو نہیں ہیں, لیکن ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں, اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کے کوشش کرتے ہیں سچ بولیں. تو یہ وہ خلافت ہے جو ہمارے لیے بھی کھلی ہوئی ہے. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ہم کہ جہاں پر میں خود اللہ کا خلیفہ ہوں, اور سب سے پہلی حکومت میرا یہ جسم ہے, یہ ساری میری رعایا ہے, اور اس کو گورن کرنا میں نے سیکھنا ہے, تو میں خلیفہ ہوں اللہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.